حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا جو اہتمام تھا، جو استقبال تھا، وہ کیسے کیا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جس چیز کی اہمیت جس کو معلوم ہوتی ہے وہ اس کی اتنی ہی قدر کرتا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ کے سامنے بہت سارے سٹونز ہوں تو ہم ان کو سب کو ایک سٹون سمجھیں گے، لیکن اگر کوئی جوہری ہوگا تو وہ اس میں سے نایاب پتھر نکال سکتا ہے۔ تو بلا تمثیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اور روزوں کی اہمیت سب سے بڑھ کر جانتے تھے، وہ اس کی اتنی ہی قدر کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارکہ سے یہ ظاہر کیا کہ امت اس کی اسی طریقے سے تعظیم کرے اور امت بھی اسی طرح قدر کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کا اہتمام پہلے سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ رجب کے سٹارٹ میں اس میں یہ منقول ہے، دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے محبت اور ذوق و شوق تھا جو اس کے لیے رجب سے دعا فرمائی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم سے ہی رمضان کی تیاری کرتے تھے، روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا تو اس کے لیے دعا کا اہتمام فرماتے اور ارشاد فرمایا کہ حلال خیر و رشد، پھر فرمایا کہ حلال خیر و رشد آمنت بالذی خلقک، کہ ہلال یعنی چاند جو ہے وہ ہدایت، خیر اور برکت والا ہے، اور میں ایمان لایا اس رب پر جس نے اس چاند کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان سے بے پناہ محبت بھی فرمائی اور اس کی اہمیت کا جا بجا اظہار بھی فرمایا۔ پھر اسی طرح اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی عبادات آلریڈی وہ فرماتے ہی تھے، لیکن اسی میں کثرت فرما دیا کرتے تھے۔ قیام اللیل کا زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات بھی زیادہ فرماتے تھے، اور روٹین سے زیادہ عبادات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اہتمام سحری کا کرنا، افطار کا کرنا، اور اس کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔ تو اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا ہمیں بھی استقبال کرنا چاہیے، اور اس کا استقبال یقیناً اسی طرح ہوگا کہ ہم اس کے لیے عبادات کا اہتمام کریں۔ اور جو ہم رمضان کی ہماری روٹین ہے اس میں نارملی ہماری روٹین میں زیادہ تر افطاری کا جتنا ہم اہتمام کرتے ہیں اس سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم رمضان المبارک میں عبادات کا اہتمام کریں، اور یہی ہمیں تعلیمات سے ملتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا پہلے سے اہتمام کریں اور اس کی قدر کریں۔ سبحان اللہ۔